قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا۔ انتہائی خوبصورت سلسلہ قرآن کی روشنی میں، اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی چند منتخب شدہ آیات اور اس میں موجود چند منتخب شدہ نکات پر گفتگو کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی محمد قاسم عطاری حافظہ اللہ تعالی۔ پیارے اسلام بھائیوں، قرآن ایک بے مثل کتاب ہے اور جن و انس اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں، اور قرآن کریم نے اس چیز کو بہت سی جگہوں پر بار بار دہرایا ہے اور قرآن کے نہ ماننے والوں کو چیلنج بھی کیا ہے، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے قرآن کی مثل لکھنے یا کمپوز کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی اور وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں ناکام ہو گئے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور آیت کا نمبر ہے 23۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ صاحب، اس آیت کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن بے مثل ہے اور یونیک ہے اور اس کی جیسی کوئی اور کتاب نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر جو یہ چیلنج ہے کفار کو کہ اگر تمہیں قرآن پاک کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، یہ چیلنج مختلف انداز میں ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ قرآن جیسی کتاب کے اندر تو پوری کتاب ہی آ گئی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کسی بشر کا بنایا ہوا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، یا یہ شاعری ہے، یا یہ کہانت ہے، یا یہ جادو کی باتیں ہیں، تو پھر تم اس جیسا کلام خود بنا کے لے آؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ایسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتوں کا فرمایا گیا۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ ایک صورت ایسی بنا کے لے آؤ، اور ایک صورت سے مراد یہ نہیں کہ وہ سورۃ البقرہ جیسی بڑی صورت ہو کہ جو متعدد رکوع پر مشتمل ہو، 20 رکوع پر ہو اور سینکڑوں آیات پر ہو، بلکہ مطلق صورت فرمایا گیا کہ اس کی کسی بھی صورت جیسی صورت بنا لو۔ کسی بھی صورت کے اندر جو سب سے مختصر ترین صورت ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، سورۃ الکوثر بھی آ جاتی، سورۃ العصر بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اب گویا یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس جیسی ہی کوئی صورت لے آؤ۔ جیسے 3 آیتوں پر مشتمل صورت ہے تو چھوٹی سی 3 آیتوں پر مشتمل صورت ہی لے آؤ۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ایسا کر نہیں سکو گے، اپنے جتنے مددگار تم بلا سکتے ہو بلا لو، لیکن تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ اب جو سوال آپ نے پوچھا کہ قرآن پاک کے اندر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب یا ایسی کوئی دوسری صورت نہیں بنائی جا سکتی، تو قرآن پاک جو ہے یہ ہے معجز کلام،
मुअजिज़ का मतलब है कि जो दूसरों को आजिज़ कर दे, जो दूसरों को बेबस कर दे कि वो ऐसी किताब बना सके, ऐसी किताब लिख सके। कुरान पाक का जो एजाज़ है, एजाज़ का वही मतलब जो मैंने अर्ज़ किया कि एजाज़ का मतलब है कि मद्दे मुकाबिल को आजिज़ कर देना, बेबस कर देना कि वो ऐसी किताब लिख सके या इसकी किसी सूरत जैसी सूरत बना सके। ठीक। ये जो एजाज़ है इसकी मुतअद्दिद सूरतें हैं। उलमा किराम ने इसकी बहुत सी वजूहात बयान फरमाई और इसके ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। एजाज़ुल कुरान के नाम से बाकायदा उलमा की किताबें हैं, अरबी ज़बान में भी हैं, उर्दू ज़बान में भी हैं। उनके अंदर 3 वजूहात मैं अर्ज़ करता हूँ। वैसे तो शायद जो है वो दर्जनों की तादाद के अंदर वजूहात बयान की गई हैं, लेकिन 3 मैं अर्ज़ करता हूँ जो बड़ी आसानी से समझ में आने वाली। पहली वजह, कुरान पाक एक मुअज्जिज़ कलाम है अपनी फसाहत व बलागत की वजह से। ठीक। फसाहत व बलागत का मतलब ये होता है कि उस ज़बान की जो अपनी आला दर्जे की और इंतहाई खूबसूरती होती है, जी। जिसे इलेक्वेंस भी कहते हैं, जिसे फसाहत व बलागत भी कहते हैं, जिसे ज़बान की महारत भी कहते हैं। वो महारत का लफ्ज़ तो यहाँ पर समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के लिए महारत का लफ्ज़ नहीं आता। जी। तो कुरान पाक की जो फसाहत व बलागत है कि कलाम के अंदर जो खूबियाँ हैं, जो कलाम की खूबियाँ बाएतिबार कलाम होनी चाहिए, वो कुरान पाक में इतनी ज़्यादा हैं कि इतनी खूबियों की जामे कोई दूसरी किताब नहीं बनाई जा सकती। सुभान अल्लाह। इस तरह की खूबियों की जामे कोई दूसरी सूरत नहीं बनाई जा सकती। अब इसके ऊपर सवाल के अरब के अंदर बड़े बड़े फुसहा, बुलगा, शुआरा, साहिब ज़बान लोग मौजूद थे, तो अगर वो बनाना चाहते तो वो बना सकते थे। कलाम की फसाहत और बलागत में जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जी। उन्हीं का ख्याल रखे, वो भी कलाम बना लेते। तो अब उसका जवाब ये है, अरब के अंदर जितने फसीहो बलीग लोग उस ज़माने में थे, जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ, उस ज़माने से लेकर आज तक ऐसे फसीहो बलीग लोग पैदा नहीं हो सके। ठीक। बहुत जैसे अभी भी तकरीबन उससे कुछ मिलती जुलती मिसाल है कि जैसे उर्दू ज़बान में जी। जब इसकी इब्तिदा थी, उस वक्त के जो इसके शुआरा हैं, गालिब है, मीर तकी मीर है, और ये मीर दर्द है, और दीगर ये मोमिन खान मोमिन, और इस तरह के बहुत सारे शुआरा हैं। आज के ज़माने में शायरों की तो इतनी कसरत है कि जनाब जिसको कह के ईंट निकाले तो नीचे से शायर निकलता है, इतने शायर हो गए। जी। लेकिन इनमें कोई भी शायर जी। उस पाएगा नहीं है। बेशक। और ये सब कहते हैं कि जैसा गालिब था, या जैसा इकबाल था, या जैसा मोमिन खान मोमिन था, या जैसे ये शुआरा थे, ऐसा शायर दूसरा कोई नहीं है। यही मामला अरबी ज़बान के अंदर भी है। ठीक। अरबी ज़बान के अंदर भी जैसे शुआरा उस ज़माने में गुजरे, जी। वैसे शुआरा दोबारा आज तक पैदा नहीं हो सके। अब वो जो शुआरा थे जिनके सामने कुरान उतर रहा था, जी। उनका ये हाल था कि वो कुरान सुन के कहते थे कि मा हाज़ा कलामुल बशर, अल्लाह अल्लाह। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। सुभान अल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह। उनकी जो ज़बान दानी थी, जो फसाहत व बलागत वो जानते थे, जी। उसकी रोशनी में जब वो कुरान का उसलूब देखते थे और कुरान की ज़बान की बुलंदी देखते थे, तो वो पुकार उठते थे कि यार ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि ऐसा कलाम बना सके। सुभान अल्लाह। इसीलिए जब सूरतुल कौसर नाजिल हुई, तो सूरतुल कौसर नाजिल होने के बाद गालिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे खाना काबा पर लटका दिया, लिख दिया वहां पर। अब उसको उस जमाने का जो सबसे बड़ा शायर था, जब उसने देखा तो उसने देखते ही कह दिया ये कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। सुभान अल्लाह। हालांकि सूरतुल कौसर अगर हम अपने एतबार से देखें तो 3 आयतें, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्फाज का जोड़ देना यहाँ सिर्फ ये नहीं था, जो फसाहत व बलागत जानने वाला है वो समझता है कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ है। इसलिए ज़बान का जो मेयार तय किया जाता है जी। वो उस ज़बान के माहिरीन तय करते हैं। आजकल का अगर बेचारा कोई अनपढ़ जाहिल आदमी जिसको अरबी 2-4 लफ्ज़ पढ़ लिए और जी, जिसको जी। थोड़ी सी अरबी बोलनी आ गई, वो बोले कि नहीं जनाब कुरान जैसी किताब बनाई जा सकती है, तो ऐसे पागल का वैसे ही कोई एतबार नहीं है। असल तो एतबार उन लोगों का है कि इंतहा दर्जे की जिनको ज़बान आती थी और फिर वो बोलने पर मजबूर हो गए कि ये किसी सुभान इंसान का अल्लाह। कलाम नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे भी गुजरे कि जिन्होंने कुरान की मिसल किताब बनाने की कोशिश की। बड़े फसीहो बली आदमी बैठ गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोजाना। अब लिखनी क्या 3 आयतें,
جی بہت لمبا چوڑا تو کلام لکھنا بھی نہیں تھا، جی جی قصیدے تو 200 اشعار کے لکھ دیے۔ جی جی قرآن کا مقابلہ صرف 3 آیتوں کے اندر ہی کرنا تھا کہ 3 آیتیں لکھ دے، صبح بیٹھے شام تک اس کو بناتے رہے سوارتے رہے، بناتے رہے سوارتے رہے، شام کو اس کو پھاڑ کے پھینک دیا کہ نہیں یہ نہیں بنا، اگلے دن دوبارہ بیٹھ کے پھر اس کو لکھنا شروع کیا، شام تک سیٹ ویٹ کرتے رہے، پورا کرنے کے بعد شام کو کہا نہیں، پھر اس کو پھاڑ دیا، 6 مہینے بعد کہا کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں، اللہ اللہ 6 مہینے کوشش کرتے رہے اور پھر کہا کہ ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ سبحان اللہ یہ حقیقی واقعات ہیں، یہ حقیقی واقعات ہیں جو اس زمانے کے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء کے ہیں۔ سبحان تو اللہ ایک مرتبہ چیلنج آ گیا تو یہ چیلنج تو ہر وقت ہی ان کے سامنے تھا، جی اور کفار مکہ سے بڑھ کے قرآن کا کون دشمن تھا؟ ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط ثابت کر دینا یا قرآن کو غلط ثابت کر دینا دنیا کی سب سے عزیز ترین اور محبوب ترین چیز تھی، جی کیونکہ باقی تو سارے الزام تھے نا، شاعر بول دیا، کاہن بول دیا، جادوگر بول دیا، کچھ اور بول دیا، لیکن یہ تو ایک سیدھا سیدھا سا چیلنج تھا کہ بھئی تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو ایک صورت لے آؤ، ایسی بنا کے، ایک صورت چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہوں بس، تو ایسی بنا کے لے آؤ۔ اب ان کے لیے تو انتہائی آسان تھا کہ بھائی وہ سارے ملتے 12 14 15 سارے ان کے فصیح و بلیغ ملتے، دولت کے انبار لگا دیتے ان کے لیے کہ بھائی مہربانی کرو یہ 3 آیتیں تیار کر دو، ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اب تو یہ خود کہہ کے پھنس گئے، جی اب تو ان کی نظر میں تو قرآن خود دعویٰ کر کے جو ہے اب جو ہے وہ چیلنج کے لیے کہہ دیا کہ اگر چیلنج قبول کر کے ایسا بنا دو گے تو قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ انسان کا کلام ہے، جی پھر تو یہ ثابت ہے انسان کا کلام ہے۔ لیکن وہ اپنے تمام تر عداوت، تمام تر دشمنی کے باوجود کیا روئے زمین پر ایک بھی ایسی روایت موجود ہے کہ اس وقت کی پوری دنیا عرب کے وہ لوگ کہ جو قرآن کا مقابلہ کرنے پہ اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار تھے، انہوں نے ایک بھی آیت بنائی ہو؟ 3 آیتیں دو، حالانکہ چیلنج 3 آیتوں کا تھا، وہ ایک بھی نہیں بنا سکے۔ تو یہ تھی قرآن کی فصاحت و بلاغت۔ اسی لیے جن لوگوں نے تھوڑی بہت بنانے کی کوشش کی، ان کے اگر کلام پڑھے نا تو چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کبھی اس پر کلام کریں گے، جنہوں نے قرآن پاک جیسی کوئی صورت بنائی اور پھر پیش کی کہ دیکھو جی ہم نے بنا دی، آپ یقین کریں کہ وہ ہم جیسے کہ جن کو بہت زیادہ عربی نہیں آتی، یہ ہے کہ عربی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے۔ اب اس کو کہا گیا کہ بیوقوف آدمی، اس کا یہ مطلب کہاں تھا کہ تم اس طرح کا بیہودہ کلام لے کے آ جاؤ، اس کے اندر کوئی معنی بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جی جی قرآن پاک کی آیت اگر فرماتی ہے، مثال کے طور پہ یہی ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ جو آیت فرما رہی ہے اس کے اندر ایک جاندار معنی پایا جاتا ہے، اور پھر وہ لفظ اور معنی دونوں مل کر ایک چیز کو پیش کرتے ہیں، نہ یہ کہ جناب مینڈک کو لے آئے اور مینڈک کی جناب ٹرٹل کو بیان کر دیا، قرآن جیسا کلام بنا دیا۔ تو خود کفار کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ قرآن جیسی کتاب نہیں بنائی جا سکتی۔ اسی لیے اب مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں تو جناب کیا دنیا کا بہترین سے بہترین سافٹ ویئر آ گیا نا، دنیا کا بہترین سے بہترین سافٹ ویئر موجود ہے اس وقت، دنیا جہان کا عربی ادب موجود ہے، جو قدیم و جدید سب موجود ہے، مخطوطے جناب کمپیوٹر کے اندر آ گئے۔ ابھی کوئی کوشش کر کے دیکھ لیں، آخر اسلام دشمنی کے اندر کیسے کیسے الزام لگائے جاتے ہیں نا، قرآن پہ اور اسلام پہ اور پیغمبر اسلام پہ الزام لگائے جاتے ہیں، جبکہ ایک سمپل سا چیلنج موجود ہے کہ بھئی ایسی 3 آیتیں بنا کے لے آؤ، تو آخر یہ دنیا بھر کے جتنے یہودی، عیسائی، ہندو، یہ وہ سب ہیں، یہ مل ملا کے اسی کے اوپر ڈٹ جائے نا کہ بھئی ہم سارے مل ملا کے 3 آیتیں بنا لیتے اور ہم قرآن پاک کا چیلنج قبول کر لیتے، لیکن اس کی ہمت کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ جتنی مرتبہ کوشش کرنی تھی ہزاروں مرتبہ کر کے دیکھ چکے، سمجھ آ گیا کہ اب ایسا کلام نہیں بنایا جا سکتا، لہذا اب اس معاملے میں خاموش ہیں۔ اب دوسرے پروپیگنڈاز اور یہ وہ سب ان کے ذریعے اپنا جو ہے وہ دل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور اس وجہ سے قرآن جیسا کلام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ایک وجہ ہے فصاحت و بلاغت۔ دوسری وجہ ہے قرآن پاک کی تاثیر، ٹھیک، جیسی تاثیر یعنی دلوں پہ اثر کرنے کی صلاحیت قرآن پاک کے اندر ہے، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، اور دوسرا کوئی ایسا کلام بن نہیں سکتا کہ جس کے اندر ایسی تاثیر ہو جیسی قرآن کے اندر تاثیر ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا دشمن بھی اسے سنتا تھا تو دل اس کا کانپنے لگتا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور اب بھی دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ جو بڑے بڑے مشہور لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانب مخالف کے بڑے نمایاں افراد ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بڑے نمایاں افراد ہوتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اور جو معقول آدمی ہے وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یار واقعی ایسی کتاب کوئی دوسری ہے نہیں۔
یہ جو قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی دشمن بھی اسے چھپ چھپ کے سنتے تھے اور لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے شہر کے کناروں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ تاکہ ان کو وہیں سے واپس بھیج دیں یا وہیں سے انہیں ڈائیورٹ کر دیں کہ جا کے محمد کی باتیں نہیں سننی ورنہ تمہارا ذہن بدل جائے گا. حالانکہ وہ ان میں سمجھدار بھی تھے, ان میں فصیح لوگ بھی تھے, ان میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, حتیٰ کہ جو بڑے بڑے مشہور دشمن تھے, یہ جو مشہور کافر تھے, ان کے اندر کئیوں کے واقعات ملتے ہیں کہ چھپ چھپ کے قرآن سنا اور کہنے لگے کہ بس کر دیں, ہمارا دل پھٹ جائے گا اگر آپ نے اگلی آیتیں تلاوت کر دی. سورہ مریم کی آیتیں جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں پڑھی گئیں, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قرآن کی آیتیں پڑھی تو وہاں پر کیا حال تھا کہ نجاشی بادشاہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا وہ جو انجیل کا نور ہے اور یہ جو اس قرآن کا نور ہے دونوں کا سرچشمہ ایک ہے, جیسی روحانیت اس کے اندر مل رہی ہے ویسی روحانیت کا جو ہے وہ اس کے اندر ظہور ہو رہا ہے. تو یہ قرآن پاک کی تاثیر تھی جس نے بادشاہوں کے دلوں کو ہلا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک مضبوط طاقتور, کسی بھی موقع پہ نہ گھبرانے والا نہ ڈرنے والا, قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ قرآن پاک کی تاثیر تھی. تو یہ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے یہ ایک دوسری ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا دوسرا کلام نہیں بنایا جا سکتا, کہ ایسی تاثیر والا دوسرا کلام نہیں ہو سکتا. یہ دوسری وجہ. اچھا, تیسری وجہ, قرآن پاک کے اندر جو مستقبل کی غیب کی خبریں دی گئیں وہ قطعی حتمی طور پر ویسی ہی وقوع پذیر ہوئی. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ملک روم اور ملک ایران ان دونوں کے آپس میں جنگ ہو گئی. دونوں سپر پاورز تھیں اس زمانے کی. روم کو شکست ہو گئی اور ایران جیت گیا. اب قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ نازل ہوئی, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. فرمایا گیا کہ قریبی زمین کے اندر روم مغلوب ہو گیا, قریبی زمین میں روم مغلوب ہو گیا, لیکن ابھی کچھ ہی سالوں کے بعد یہ غالب آ جائے گا. سبحان اللہ. اب ایک سپر پاور دوسرے پر غالب آئی ہے, وہ ہو سکتا ہے اسے کرش کر دے, وہ ہو سکتا ہے اس کو مریا میڈ کر دے, وہ اس کے بقیے دیڑ کے رکھ دے, وہ اس کے بادشاہوں کو قتل کر دے, اس کی زمینوں پہ قبضے کر لے. جب ایک سپر پاور غالب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہی ہے کہ ایک پاور دوسرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے کہ دوبارہ کبھی اٹھنے کا نام نہ لے. قرآن پاک نے اس وقت کہ جب ایک مغلوب تھا دوسرا غالب تھا, ایک اسے اس وقت تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا دوسرا تباہ ہو سکتا تھا, اس وقت فرما دیا کہ ایسا ہوگا نہیں, یہ غالب آئیں گے. جو مغلوب ہوئے ہیں کچھ ہی سالوں میں یہ غالب آ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. کچھ ہی سال گزرے, روم دوبارہ غالب آیا اور اس نے کسرا کو شکست دے دی, ایران کو شکست دے دی. تو یہ غیب کی خبر. اب غیب کی خبریں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کسی جو ہے علم نجوم اور دیگر چیزوں کی وجہ سے کوئی خبر دے دے, پریڈکشن کر دے, لیکن وہ جو پریڈکشنز ہوں گی وہ قطعی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے ویسا ہو جائے, ہو سکتا ہے ویسا نہ. جیسے ہمارے ہاں تو آئے دن بیٹھے ہوتے ہیں نا خبریں دینے کے, کل یہ ہوگا پرسوں یہ ہوگا, اور اگلے دن سارے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ایسا تو نہیں ہوا. تو ہمارے ہاں جو میکسیمم کو خبر دے گا وہ کبھی نہیں بولے گا کہ قطعی طور پہ ایسا ہی ہوگا. ہو سکتا ہے سب بدل جائے, ہو سکتا ہے بالکل الٹ ہو جائے. لیکن قرآن پاک نے جو خبر دی وہ ایسی قطعی حتمی تھی کہ جیسے رات کے بعد دن نکلنا ہے اور دن کے بعد رات آنی ہے, اسی طرح قرآن نے جو فرما دیا ویسا ہو کے رہنا ہے. تو یہ جو غیب کی خبریں ہیں, اب ایسی آیتیں لے آؤ کہ جس کے اندر تم ایسی غیب کی خبریں دو کہ جو قطعی طور پہ حتمی طور پہ اسی طرح وقوع پذیر ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن پاک کی تاثیر کی تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ تین بڑی واضح سی چیزیں جو عرض کی کہ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو قرآن کی کسی ایک سورت ایسی صورت لے آؤ اور کوئی ایسی صورت نہ لو. اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بھی قرآن کا حضور اعجاز اور معجزہ ہے کہ اس میں جیسے یہ نازل ہوا آج تک ویسے ہی موجود ہے, اور اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں, انجیل ہے, تورات ہے, زبور ہے, تو وہ تحریف ہو چکی ان میں. یہ آسمانی کتابوں کے اعتبار سے تو یہ خیر ٹھیک ہے. اب ویسے تو آج کل بھی یہ ہے کہ جو ایک کتاب چھپتی ہے اب وہ نیٹ کے اوپر وہ ہارڈ کاپی میں سافٹ کاپی کے اندر وہ اتنی ہے کہ اس کے اندر بھی تبدیلی بظاہر نہیں ہوتی نظر آ رہی. لیکن اس زمانے میں کہ جب ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی اور کوئی کسی بھی کتاب کے اندر تغیر و تبدل کر سکتا تھا, اس زمانے میں اترنے والی کتاب آج تک لفظ بلفظ محفوظ. سبحان اللہ. جبکہ اسی کے مد مقابل دوسرے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوگی. ایون کہ بخاری شریف ہے, اب بخاری شریف جو ہے وہ
हज़ारों लोगों ने इमाम बुखारी से सुनी और नकल की, लेकिन किसी से कुछ लफ्ज़ लिखा गया, किसी से कुछ लफ्ज़ लिखा गया। इसलिए बुखारी छपती है तो लिखा होता है कि इसका ये नुस्खा, इसका ये नुस्खा, ये फ़लाँ के नुस्खे के मुताबिक है, ये फ़लाँ के नुस्खे के मुताबिक है। लेकिन कुरान पाक का मामला ये है कि पूरी दुनिया के नुस्खे भी जमा करके देखे गए। जैसे ये जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी का वाक़या है कि उन्होंने कुरान पाक के नुस्खे जमा किए, ग़ालिबन 43,000 नुस्खे, 43,000 कॉपीज़ कि कोई किसी ज़माने की छपी, को किसी ज़माने की छपी, को किसी ज़माने की छपी। वो सारी की सारी जमा करके उनमें जितनों के अंदर भी तकाबुल किया गया, एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं था, एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुत्तसिल जो कुरान लिखा गया, वो कुरान और जो आज का छपने वाला कुरान है, दोनों को सामने रख कर देखिए कि लफ्ज़ का फ़र्क नहीं आता। तो यूँ उस ज़माने में लिखी जाने वाली किताब में आज तक तग़य्युर व तबद्दुल न आना, ये एक दूसरा मोजज़ा है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान बेमिसल किताब है और ये बेमिसल है अपनी फसाहत की वजह से, अपनी बलागत की वजह से और गैब की खबरें देने की वजह से, और फिर अपने पुरतासीर होने की वजह से कि जो इसको सुनता है उसके कल्ब की कैफियत चेंज हो जाती है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली आयत है सूरह बकरा ही की आयत नंबर 27, और आइए पहले तर्जुमे को समाअत फरमाते हैं और फिर जो मदनी फूल हमने सीखने हैं मुफ्ती साहब से, इंशाअल्लाह वो भी मुफ्ती साहब से पूछेंगे। वो लोग जो अल्लाह के वादे को पुख्ता होने के बाद तोड़ डालते हैं और उस चीज को काटते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और जमीन में फसाद फैलाते हैं, तो यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। मुसाब इस आयत करीमा में चंद चीजें हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप कुछ वजाहत फरमाएं। तो सबसे पहली चीज है कि अहद अल्लाह, अल्लाह का वादा, इससे क्या मुराद है। उसके बाद यक्तऊना मा अमर अल्लाहु बिही, इससे क्या मुराद है। और फिर युफसिदूना फिल अर्द, जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, इससे क्या मुराद है। ये जो तीन चीज़ें बयान की गई हैं, ये असल में फासिकीन के औसाफ के तौर पे बयान की गई। इससे जो पीछे आयत चलती आ रही है वो यही है, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ठीक, अल्लाह कुरान के जरिए नहीं गुमराह करता मगर फासिकों को। अब फासिक कौन है, वो बयान कर दिया कि फासिक लोग वो हैं जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उसके पुख्ता होने के बाद, और जो उन चीज़ों को काटते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और तीसरी बात बयान की कि ज़मीन के अंदर वो फसाद बर्पा करते हैं। तो ये फासिकीन की सिफात बयान की, और ये भी वही उसी अंदाज के अंदर है कि ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये उसकी तारीफ नहीं बयान की गई, ये उसकी मजीद सिफात बयान की गई है जिससे उसका करैक्टर वाज़ेह हो जाता है कि उसका करैक्टर कैसा होता है। अब उसमें पहली बात जो बयान की गई है, फरमाया अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, वो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उसके पुख्ता होने के बाद। अब अल्लाह का अहद क्या है और उसका तोड़ना क्या है। अल्लाह के अहद से क्या मुराद है, इसकी मुतअद्दिद तफासीर हैं। किसी ने कहा कि अल्लाह के अहद से ये मुराद है, किसी ने कहा ये मुराद है, लेकिन एक अहद वो है कि जिस पर सबका इत्तिफाक है कि वो इसमें दाखिल है। वो क्या है, वो ये है कि इंसानों की पैदाइश शुरू होने से पहले जी, अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में तमाम रूहों को जमा किया, ठीक, और तमाम रूहों को जमा करके फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। कालू बला, तो सब ने कहा क्यों नहीं, या अल्लाह तो हमारा रब है। तो आलम अरवाह में तमाम के तमाम इंसानों ने अल्लाह ताला की रुबूबियत का इकरार किया था, ठीक, और वो अहद था कि जिन्होंने रुबूबियत का इकरार कर लिया, यानी सब ने कर लिया, अब ये इस अहद पर कारबंद रहेंगे, ये इस इकरार पर डटे रहेंगे। ये अल्लाह ताला से वादा था। ठीक, अब ये जो वादा अल्लाह ताला से किया हुआ था, इसको रिमाइंड करवाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, अल्लाह ताला ने किताबों को नादिल फरमाया, क्योंकि हमें अपनी यादाश्त के अंदर तो याद नहीं आता कि कभी हमारी रूह अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुई थी और ये अल्फाज हमें कहे गए थे और हमने आगे से जवाब दिया था। लेकिन चूंकि सादिकीन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सच्चे नबियों ने और सच्ची किताबों ने हमें इसकी याद करवाई कि तुमने अल्लाह ताला से ये वादा किया हुआ है, लिहाजा उस वादे पर तुमने साबित कदम रहना है। तो ये वो वादा है। अब जो फासिक आदमी है, फासिक है यहाँ पर मुराद वैसे काफिर है कि काफिर जो है वो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं। वो अल्लाह ताला का अहद जो उन्होंने आलम अरवाह के अंदर यौम अलस्त में अल्लाह ताला से किया था, ये उस अहद को तोड़ते हैं कि रुबूबियत के इकरार पर बाकी नहीं रहते, बल्कि रुबूबियत के इकरार को छोड़ देते। अब रुबूबियत का इकरार करेंगे, अल्लाह ताला के माबूद होने का इकरार करेंगे, तो फिर उसके अंदर
اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننے کا اقرار بھی آ جائے گا کہ جب رب مان لیا، جب خدا مان لیا، جب معبود حقیقی مان لیا، تو مطاع حقیقی بھی وہی ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ احکم الحاکمین بھی وہی ہے، حاکم حقیقی بھی وہی ہے۔ تو اس ربوبیت کے اقرار کے پیچھے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جب ربوبیت کا اقرار ہے تو اس کے حاکم حقیقی ہونے کا، اس کے احکم الحاکمین ہونے کا، اس کے معبود حقیقی ہونے کا، اس کے مطاع حقیقی ہونے کے اقرار اس کے اندر موجود ہیں۔ تو کفار اس عہد کو توڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں مانتے اور باقی ساری چیزوں کا بھی انکار کر دیتے۔ تو یہ ہے وہ عہد اور اس عہد کو توڑنا۔ دوسری چیز کہ وہ کاٹتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ یہ جوڑنے سے مراد اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا، بچا لانا۔ اللہ تعالیٰ نے باہمی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا کہ رشتہ داریاں آپس میں باقی رکھی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ بھائی بھائی کو بول دے جا آج سے تو میرا بھائی نہیں ہے، بہن بھائی کو بول دے تو آج سے میرا بھائی نہیں ہے، بھائی بہن کو بول دے تو آج سے میری بہن نہیں ہے، یا ان سے ویسے دوری اختیار کر لی جائے، ان سے قطع تعلقی کر لی جائے، ان کے ساتھ اپنی سلام دعا ختم کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا فرمایا۔ آپس کے اندر جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے، بہن بھائیوں کا آپس میں، خالہ ماموں چچا، یہ جو محارم ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھا جائے۔ تو اب اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور جو کافر ہیں وہ توڑتے ہیں، تو یہ رشتہ داری کو توڑنا جو ہے یہ قطع ما امر اللہ بھی ان یوصل ہے، ایک بات۔ اچھا، اسی کے اندر دوسری بات ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی کو جوڑ کے رکھیں۔ اب جو اس کو توڑتا ہے، مسلمانوں سے دوستی توڑے، کافروں سے رکھے، تو وہ اس چیز کو کاٹ رہا ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں کی اطاعت کرنا اور ان کی پیروی کرنا، اسے بجا لانے کا حکم دیا۔ اب جو اللہ کے نبیوں کی پیروی نہیں کرتا اور اسے اطاعت بجا نہیں لاتا، وہ اس چیز کو کاٹتا ہے جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یعنی نبی سے تعلق جوڑا جائے جو یہ اس کو کاٹتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑا جائے یہ اس کو کاٹتے ہیں، مسلمانوں سے تعلق جوڑا جائے یہ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، نبیوں سے تعلق جوڑنے کا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا، مسلمانوں سے تعلق جوڑنے کا، یہ اس کو کاٹتے ہیں کہ نبی سے تعلق توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں اور مسلمانوں سے اپنا تعلق توڑتے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کرنا دو معنی میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین میں کفر و شرک کرتے ہیں، اور کفر و شرک کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے، لہٰذا یہ زمین کے اندر فساد کرنا ہے کہ کفر جو ہے، شرک جو ہے، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، اور یہ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے فتنہ فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسرا فساد کرنا عام ہے کہ جو بھی زمین کے اندر فسادی لوگ ہیں کہ بعض کی عادت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے کہ فساد ہی برپا کرنا، لگائی بجائی ہی کرنی ہے اور لوگوں میں آپس میں لڑوانا ہی ہے، لوگوں میں جنگ کروانے کے اسباب ہی مہیا کرنے ہیں اور اسی کے لیے کوشش کرنی ہے، تو یہ زمین کے اندر فساد کرنے والے۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق جو اللہ کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے خروج ان اطاعت اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ کی بندگی سے نکل جانا۔ تو جو خدا کی اطاعت و بندگی سے نکل جاتا ہے وہ یہ تین کام کرتا ہے۔ یہ تین کام اس کی صفات کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ عہد خدا کو توڑتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور اس کے ساتھ زمین کے اندر فساد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مذموم صفات سے محفوظ فرمائے۔ میٹھے اسلام بھائیو، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آیات کریمہ کی روشنی میں چند تفسیری نکات جو ہے وہ چند چیزیں مدنی پھول سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کا نمبر ہے 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ واقعے کا بیک گراؤنڈ بھی دیتا جاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اب میں اس کو اپنا زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو اس موقع پر جواباً فرشتوں نے کیا عرض کی اور یہ سارا واقعہ کیسے وقوع پذیر ہوا، قرآن کریم کی ان مبارک آیتوں میں اس واقعے کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم
تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، اور اس کے بعد کچھ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے نہ بتا سکے۔ لیکن جب وہی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اور اس کے بعد فرشتے جب عاجز ہو گئے تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اسی دوران جب ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور وہ ابلیس ہوا اور راندہ درگاہ ہوا۔ تو انشاءاللہ وقت مناسب پر اس چیز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اب میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب یہ جو علم الاسماء ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس علم الاسماء سے کیا مراد ہے؟ جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ ہے علّمَ آدم الاسماء کلھا۔ آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام بتا دیے۔ یہ تمام کے تمام نام جو ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوقات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب چیزوں میں کیا آتا ہے؟ چیزوں میں عرش سے لے کر فرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے تک، کیا درخت، کیا قدیم چیزیں، کیا جدید چیزیں، اور کیا وہ چیزیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی اور وجود میں آئیں گی۔ سبحان اللہ، اتنی ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ اور نام سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ نام سے مراد مثلا یہ آئی پیڈ ہے تو اس کا نام آئی پیڈ سکھا دیا، یعنی یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ٹھیک۔ جو آیت مبارکہ کا اطلاق ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کا نام آئی پیڈ ہے اور یہ اس کے اوپر کور ہے، یہ اس کی اسکرین ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کے استعمالات اور ان کے فوائد اور ان کے نقصانات۔ اگر سانپ ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، اور اگر کوئی دوسری چیز ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، یا اسی شے کا فائدہ کیا، اسی کا نقصان کیا۔ جیسے زہر کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، زہر سے دوائیاں بھی بنتی ہیں، زہر کا نقصان بھی، بندہ بھی مر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور ان تمام چیزوں کے اندر تمام کی تمام چیزیں جو کائنات کے اندر ہیں وہ آتی ہیں۔ تو یہ بے انتہا وسعت علمی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہی وسعت علمی تھی کہ جو فرشتوں کے سامنے ظاہر کی گئی اور فرشتوں نے ان کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ اچھا مصعب، یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اتنا وسیع ہے، تو یہ وسعت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ بھی کسی کا علم ہے جو وسعت میں ان سے بھی بڑھ گیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھایا گیا۔ اس میں تین چیزیں تو بنیادی طور پہ آتی ہیں۔ ایک تو تمام چیزوں کے نام ہے، اور دوسرا ان کی تاثیرات ہیں، ان کے فوائد ہیں اور ان کے نقصانات ہیں، اور ان کے استعمالات ہیں۔ تو اسماء کے نام ہیں، استعمالات ہیں اور تاثیرات ہیں، اور یہ علم کا ایک حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو درجہ بدرجہ علم عطا فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا وہ یقینی طور پہ، قطعی طور پہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اولین و آخرین سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا۔ جتنے پہلے گزر گئے، جتنے نبی پاک علیہ السلام کے بعد آنے تھے، ان تمام سے زیادہ علم نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔
تو اس پر پھر قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی ہیں، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا علم غیر نبی سے زیادہ ہی ہوتا ہے، اور پھر دیگر جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں ان کو اور دیگر علوم عطا فرمائے گئے، تو ہم اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام سے زیادہ کسی کو علم عطا نہیں کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قطعی طور پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہی علم عطا کیا گیا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے بہت سارے انبیاء کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ علم عطا کیا گیا۔ اس واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس واقعے کو ذکر فرمایا، تو اس میں سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی؟ دیکھیے پورا جو واقعہ ہے وہ متعدد چیزوں پر مشتمل ہے، جیسے اس واقعے کے 3 حصے ہیں۔ ٹھیک، پہلا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کا پھر دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے چیزیں پیش کی گئیں اور کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس کا دوسرا فیز ہے۔ ٹھیک، تیسرا حصہ اس کا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ساتھ ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ٹھیک، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ اچھا، اب اس کی ایکسٹینشن، اس کی اگلے واقعے کی ایکسٹینشن کہہ دیں یا اس کا چوتھا حصہ کہہ دیں کہ اس کے بعد پھر شیطان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، آدم علیہ السلام سے کیا گفتگو ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا، حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا، تو یہ آگے دیگر واقعات ہیں، لیکن یہاں جتنا بیان ہوا اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ جی جی، اب اس میں ہر چیز کے اندر جدا جدا پہلو۔ جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا وجود ایک حادثاتی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پلان اور اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر کا حصہ ہے ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا تھا، یہاں آدم علیہ السلام کو اتارنا تھا، نسل انسانی کو چلانا تھا، اور یہ پورا نظام جو ہے یہ وجود میں آنا تھا۔ تو یہ اس والے حصے کے اندر ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا وہاں پر ظاہر ہو گیا کہ فرشتے تمام تر چیزوں کو نہیں جانتے، ٹھیک، اس لیے وہ لوگ کہ جو عقول اشرا کے نام لے کے اور دیگر وہ منطقی چیزیں لے کے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فلاں فلاں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے برابر کا علم ہے، تو ان کا بھی ابطال ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ۔ اب دوسرا حصہ کہ آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور فرشتوں کو علم نہیں سکھایا۔ فرشتے عبادت والے تھے، آدم علیہ السلام ساتھ میں علم والے تھے۔ علم کی فضیلت عبادت کے اوپر ظاہر ہوئی، اور انسان کامل کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ظاہر۔ فرشتے تو کامل ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر تو ناقص ہونے والی صورت نہیں ہوتی ہے، ان میں درجات آگے ضرور ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام انسان کامل تھے اور ان کی فضیلت بوجہ علم فرشتوں کے اوپر تھی۔ تو یہ اس کے اندر دوسری بات، علم کی فضیلت، انسان کامل کی فضیلت، نبیوں کی فرشتوں پر فضیلت، یہ پتہ چلتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آگے جو واقعہ ہے اس میں پہلے ہے کہ فرشتوں نے تو فوری طور پہ اطاعت کر لی، شیطان نے انکار کر دیا۔ اب شیطان نے انکار کیا اور اس کے بعد جو اس نے رویہ اختیار کیا، آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا جنت میں رہنے کا اور ساتھ میں فرمایا فلاں درخت سے نہ کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا۔ ان سے جو لغزش ہوئی اس کے بعد ان کا طرز عمل کیا تھا، شیطان سے جو غلطی ہوئی اور نافرمانی ہوئی اس کے بعد اس کا طرز عمل کیا تھا۔ یہ دو طرز عمل یہاں پر سامنے آتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ تو اکڑ گیا آگے سے، اس نے تو صاف کہہ دیا کہ بھائی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو لہذا میں اس سے بہتر ہوں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے آدم تمہیں منع کیا تھا درخت سے کھانا، نہیں کیوں کھایا؟ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، حالانکہ بھول کر ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی عرض کر دی یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک عرصہ دراز تک، برسوں تک اس خطا کی جو ہے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اس کی مغفرت طلب کرتے رہے۔ تو یہ طرز عمل سامنے آتا ہے۔ تو یوں جو ہے ایک ہماری جو ابتدا ہے آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر شیطان جو ہے وہ ہمارے دشمن کے طور پہ سامنے آ گیا۔ اب ہم ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا دشمن شیطان ہے، تو ہمارے سامنے دو نمونے اور دو سیمپل اور دو آئیڈیل اور دو رول ماڈل یہ بنا کے رکھ دیے گئے کہ یہ رول ماڈل ہے آدم علیہ السلام، اور یہ اس کے مد مقابل جو ہے یہ قابل نفرت طرز عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود طرز عمل ہے، یہ وہ والا ہے۔ اب ان میں سے ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو یوں گویا اس واقعے کے اندر ہماری جو ابتدا ہے اس کا بیان ہے،
علم کی فضیلت کا بیان ہے اور اللہ کے نبیوں کی فضیلت کا بیان ہے، فرشتوں کے اپنے تقدس اور فرشتوں کی اپنی عظمت کا بیان ہے، شیطان کے طرز عمل کا بیان ہے، اس کا تکبر اور اس کی انانیت اس کا بیان ہے، اس کی حسد کا بیان ہے، جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی رجوع الی اللہ کا بیان ہے اور اطاعت الہی کی طرف فوراً مائل ہونے کا بیان ہے، بارگاہ الہی کے اندر اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کے اظہار کا بیان ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس واقعے کے اندر سبحان موجود اللہ۔ ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے جو سیکھنے کے لیے ہے وہ سب سے اہم بات کہ انسان کو عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے رب اللہ عز و جل سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور شیطانی طرز عمل اپنانے کے بجائے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے توبہ اور رجوع الی اللہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی واقعے کے ضمن میں آگے قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ اب مفتی صاحب، یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو غیر خدا ہیں اور سجدہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی اللہ کے نبی یا کسی نیک آدمی یا بزرگ کو آج بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں اس آیت کی روح سے؟ دیکھیں، یہاں پر گفتگو تو بڑی طویل ہے۔ جی۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کیا گیا جی۔ اس وقت تو شریعت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک۔ جب شریعت نازل ہی نہیں ہوئی تو اس سے جواز کی دلیل کیسے پکڑی جا سکتی ہے؟ ایک بات، لیکن قطع نظر اس کے کہ اگر یہی کہا جائے کہ قرآن میں ایک واقعہ بیان ہوا اور اسے ایک عمل کا جواز ثابت ہوا تو وہ جواز ہمیں بھی حاصل ہے کہ کسی بزرگ کو سجدہ کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر 2 سجدے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیے گئے اور قرآن پاک نے اسے بیان کیا اور اسے تعریف کے انداز میں بیان کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کیا گیا اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور وہ محمودی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سجدہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے کیا، جو آپ نے بچپن کے اندر خواب دیکھا تھا اور اپنے والد صاحب سے بیان کیا تھا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ تعبیر سمجھ گئے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ جی۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ اپنے آخر کو پہنچتا ہے کہ جب سارے بھائی اور والدین دوبارہ مصر پہنچے اور وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تخت پر بیٹھے تو وہاں سب نے سجدہ کیا، یہ اس کی تعبیر پوری ہوئی۔ اب یہ ہے کہ کیا ان 2 واقعات کی روشنی میں کیا ہمارے لیے اس بات کا جواز ہے کہ ہم اللہ کے کسی نیک بندے کو سجدہ کریں یا اس کی قبر کو سجدہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ پچھلی شریعتیں جو سابقہ شریعتیں ہیں ان کے وہ احکام کہ جو بیان تو کر دیے گئے اور ان سے منع نہیں کیا گیا وہ تو ہمارے لیے بھی شریعت ہے، ٹھیک ہے، اور پچھلی شریعتوں کے وہ احکام کہ جن کا ذکر کیا گیا لیکن ہمیں اس پر عمل کرنے سے منع کر دیا گیا وہ منسوخ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ إِلَى آخِرِهِ، کہ ہم نے تورات کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے۔ یہ کیا تھا کہ قصاص کا حکم جو ہے تورات میں لکھا گیا، قرآن کے اندر اسے ذکر فرمایا گیا اور اسے باقی رکھا گیا، اسے منع نہیں کیا گیا کہ تورات کا یہ حکم تھا تو ان کی قوم کے ساتھ لگا تم نے عمل کرنا۔ تو جو حکم پچھلا مذکور ہوا، پچھلی شریعتیں ہمارے دین میں ذکر جن کا ہو، ہماری کتابوں میں ذکر ہو اور اسے منع نہ کیا گیا ہو، وہ تو ہمارے لیے بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن جس کا ذکر ہوا لیکن اسے منع کر دیا گیا، جیسے سجدہ ہے، سجدے کا ذکر تو ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اس کا ذکر ہوا، اس سے جواز نکلتا ہے کہ اس کا مطلب کہ جائز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کثیر تعداد کے اندر احادیث میں اس سے منع فرمایا
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک. کئی مرتبہ صحابہ کرام نے سجدے کی اجازت مانگی, یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. تو جب ہماری شریعت کے اندر سجدہ کرنے سے بالتصریح اور وضاحت کے ساتھ منع کر دیا گیا, اسے حرام قرار دے دیا گیا, لہذا اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو سجدہ کریں. نہ کسی زندہ ولی کو سجدہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کے مزار کو سجدہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کی قبر کو سجدہ کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں, وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا اب سجدہ کرنے کی اجازت نہیں, کیونکہ ہماری شریعت کے اندر منع کر دیا گیا. ہاں, یہاں پر ایک چیز اور وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک ہے سجدہ عبادت. سجدہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا, یہ ہمیشہ سے صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک. کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو انہیں خدا سمجھ کے نہیں ہوا, ٹھیک. یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو خدا سمجھ کے نہیں ہوا تھا, لہذا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. سجدہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے. دوسرا سجدہ جس کا یہاں تذکرہ ہے, آدم علیہ السلام کو کیا گیا یا یوسف علیہ السلام کو کیا گیا, اسے کہتے ہیں سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی کا مطلب ہے کہ کسی کی تعظیم کے پیش نظر اس کو سجدہ کیا جائے. یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا, سجدہ عبادت ہمیشہ حرام. سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا, لیکن ہماری شریعت کے اندر اس سے صراحت کے ساتھ منع کر دیا گیا. لہذا اب ہماری شریعت میں نہ سجدہ عبادت ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی منع تھا, اور نہ سجدہ تعظیمی کسی کو ہو سکتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اپنے کلام کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین. انشاءاللہ اگلے سلسلے تک آپ سے دعاؤں کی التجا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی روشنی, قرآن کی روشنی.